اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل 1000 کا لشکر مکہ سے مدینے کی طرف لے کر روانہ ہوا تو مکے سے روانہ ہونے سے پہلے ابو جہل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اور اپنے لوگوں کو لے کر کے خانہ کعبہ گیا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے پردہ پکڑ کر کے اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ دنیا کے تمام اقوام اللہ کو مانتی ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتی ہیں۔ ابو جہل بھی خدا کو مانتا تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ایک خدا کو ہم کیوں مانیں، اس کے ساتھ بہت سارے شرکاء کو مانتے تھے۔ تو ابو جہل مکے سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ گیا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے جو تمہاری نظر میں اچھا ہو۔ مسلمان اچھا ہو تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اس کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہاری نظر میں برتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، جو تمہاری نظر میں بہتر ہو، اور جو دین حق پر چلنے والا ہو۔ اصل میں ابو جہل اپنے کوئی سمجھتا تھا کہ ہمارا دین کیا ہے، برحق ہے، اور مسلمانوں کا دین ابھی نیا نیا آیا ہوا ہے، اور ہمارا یہ ہزاروں لاکھوں سال کا مذہب ہے، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ دین آ رہا ہے، اور مسلمانوں کا دین ابھی بالکل نیا ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ، ہمارا دین تو پرانا ہے، جو برحق دین ہو، سچا دین ہو، اعلیٰ دین ہو، برتر دین ہو، یا اللہ اس کو آپ غالب کر دیجئے۔ اور اس کے جو لوگ تھے وہ آمین کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لشکر لے کر کے مدینہ روانہ ہوا۔ تو یہ آپ تو پیچھے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین کو، ابو جہل کو وارننگ دی ہے کہ ابھی تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا، یعنی تم کو جو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ خدا نہیں ہے۔ تم نے جو دعا کی وہ دعا مسلمانوں کے حق میں تو مفید ثابت ہو گئی، اور وہ مسلمانوں کے حق میں قبول ہو گئی، تمہارے حق میں رد کر دی گئی، کیونکہ تمہارا دین بالکل باطل ہے، غلط ہے، خدا کی نظر میں تمہارے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور یہ میں بتائے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے جو کیا تو اس کا مزہ تم نے چکھ لیا، یعنی شکست سے دوچار ہو گئے، اور آئندہ بھی اگر تم نے یہی کام کیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف فریب کرتے رہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، تو جو تمہارے ساتھ ابھی معاملہ کیا گیا کہ تمہارے 70 آدمی تو قتل کیے گئے اور 70 آدمی گرفتار کیے گئے، تو جب بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا تم سمجھ جاؤ، سمجھنے کا تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ اگر تم نہیں سمجھے، پھر تم نے یہی شرارت کی، پھر تم نے یہی بدمعاشی کی، تو تمہارے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ مومنین کے ساتھ ہے۔
اور اللہ کے مومنین کے ساتھ ہونے کی یہ علامت ہے کہ ہر لڑائی میں، ہر موقع پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح سے ہمکنار کیا۔ غزوہ احد میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد صرف 750 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، کافروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے بنو قریظہ، بنو نذیر، ہر لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 یا 40,000 تھی، ایرانیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور رومیوں سے جب مقابلہ ہوا جنگ یرموک کے موقع پر، تو جنگ یرموک کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 30-40 ہزار اور کافروں کی تعداد، رومیوں کی تعداد، عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جب جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس جو طاقت ہے، مسلمانوں کو جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ مسلمانوں کی نحوست کی وجہ سے، مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، مسلمانوں کے فسق و فجور کی وجہ سے، مسلمانوں کا اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ورنہ مسلمان ہر زمانے میں، جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تو رانا سانگا سے ان کا مقابلہ ہوا۔ بابر جب ہندوستان آئے تو ان کی تعداد بالکل کم تھی، ان کی تعداد پورے ہندوستانیوں نے ملا کر کے ان کے خلاف جنگ کی، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ آج مسلمانوں کا اللہ روٹ گیا ہے، مسلمانوں کی فسق و فجور کی وجہ سے، مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ ورنہ مسلمانوں کی تعداد آج کتنی ہے؟ 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی تعداد، 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھیے، معدنیات کے اعتبار سے دیکھیے، ہر اعتبار سے مسلمان اعلیٰ افضل ہے، لیکن خدا روٹھا ہوا ہے، خدا ناراض ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ مسلمانوں کا ہو گیا، ساری کائنات مسلمانوں کو ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ جس کا ہو گیا ساری مخلوق، ساری کائنات، ذرہ ذرہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ روٹ گیا، سارے وسائل، ساری طاقت، تعداد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان زیادہ ہو، لیکن جب اللہ روٹ گیا ہے تو مسلمانوں کو فتح نہیں ملے گی، بلکہ ہر قسم کی ذلت و رسوائی کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو خوشخبری اللہ نے سنائی ہے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ نے اس لیے کی اور مسلمانوں کو فتح عظیم سے اس لیے ہمکنار کیا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے کافرو، بدبختو، فاسقو، تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ نہیں ہے تو تمہاری تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تم کو فتح نہیں دیں گے۔ اور تم نے جو شرارت کی اس کا مزہ تم نے چکھ لیا، اور اگر دوبارہ تم نے شرارت کی، بدمعاشی کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہوگا جو جنگ بدر میں ہوا اور آگے بھی ہوا، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، تمام لڑائیوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو فتح دی اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔